میرے والد محترم کی بات یاد آ گئی. ہمارے جی عزیز صاحب بھی بیٹھے ہیں. بہرحال ہمارے بہت کام کرنے والوں میں سے ہیں یہ علاقے. خیر بات ویسے ہی آ گئی، میں ان کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا. جب بھٹو صاحب کو لاک اپ میں ڈال دیا، جیسی تحریک چلی تھی، آپ میں سے تو بہت سے بچے چھوٹے ہوں گے یا پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے، تو ہمارے والد نے ایک اسٹینڈ لے رکھا تھا. بھٹو کی حمایت میں نہیں، مخالفت کی تھی ولی خان اور کہ یہ پاکستان کے خیر خوانے. بس پرواہی نہیں کی انہوں نے. بہت سے مولوی کٹ گئے، نمازی کٹ گئے، چندہ ہٹ گیا سب. میرے والد تو پرواہی نہیں کرتے تھے ان باتوں. تو جب صورتحال جیسی بھی ہوئی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب لاک اپ میں ڈال دیا سارے مراحل سے گزار، وہی ٹرائل 2.25 سال ان کا ٹرائل چلا، ٹریبونل بنا، جو بھی کچھ ہوا اور وہ ڈال دیا. تو میرے والد کے جملے جی عزیز صاحب کو بھی میں چاہتا ہوں وہ سنیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے ملک پہ اپنا فضل و کرم فرما. میرے والد یہ فرماتے تھے کہ یہ پاکستانی قوم، یہ نہیں کہا کہ مسلمان تو سب جگہ ہے، سری لنکا میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم 53 سال پہلے بہت اچھے حالات تھے. یہ حرکتیں نہیں تھیں جو آپ نے دیکھیں 25-30 سال کیسے کیسے نقصانات ہو گئے، زبانی، لسانی، اور بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمانے لگے کہ یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم کا مزاج میں سمجھتا ہوں. فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کو لاک اپ میں ڈال دو اور ابو جہل کو اقتدار میں لے آؤ. یہ ایسی قوم ہے کہ ابو جہل کو اقتدار میں اس میں ڈال دو لاک اپ میں، امام ابو حنیفہ کو اقتدار میں لے آؤ. یہ ایسی قوم ہے کہ جو لاک اپ میں ہوگا اس کے ہم ساتھ ہمدردی کریں گے اور جو حکومت میں ہوگا اس کی مخالفت کریں گے. یہ مزاج ہے. قوم کی ہمدردیاں وہاں چلی جاتی ہیں کہ جب آپ کسی کو لاک اپ میں ڈال دیں، آپ اسے پابند سلاسل کر دیں. یہ ایک قوم کا مزاج ہے. یہ فتویٰ نہیں ہے کہ یہ اس قوم نے بس یہی دیکھا، یہی سیکھا ہے. جب اقتدار میں ہے تو کیڑے نکال رہے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور لاک اپ میں چلے گئے تو خود بخود جو ہے گراف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تھا